بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج میں قصہ بیان کروں گا پیغمبر حضرت یعقوب علیہ السلام کا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بہت بوڑھے ہو چکے تھے۔ آپ علیہ السلام نے اپنی تمام زندگی اللہ کی توحید بیان کرنے میں گزار دی تھی۔ آپ علیہ السلام کو احساس ہو چکا تھا کہ اب میرا وقت آ چکا ہے۔ اب آپ علیہ السلام کو بے حد فکر ہوئی کہ اپنے عزیز بیٹے حضرت اسحاق علیہ السلام کی شادی کریں۔ چنانچہ آپ علیہ السلام نے حضرت اسحاق علیہ السلام کی شادی رفقہ نامی اپنی بھتیجی سے کر دی۔ پھر تھوڑا ہی وقت گزرا تھا کہ آپ علیہ السلام کا انتقال ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت اسحاق علیہ السلام کو رفقا سے 2 جڑواں بچے عطا کیے۔ آپ علیہ السلام نے ایک کا نام ایس رکھا جبکہ دوسرے بیٹے کا نام یعقوب رکھا۔ یعقوب کا لفظ عقب سے نکلا ہے۔ عقب کا معنی ہے ایڑی۔ یہ نام رکھنے کی وجہ یہ ہوئی کہ جب حضرت یعقوب علیہ السلام اپنے جڑواں بھائی ایس کے ساتھ پیدا ہوئے تو آپ علیہ السلام نے ان کی ایڑی پکڑ رکھی تھی، اس لیے آپ علیہ السلام کا نام ایڑی کی مناسبت سے یعقوب رکھ دیا گیا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کا ایک نام اسرائیل بھی ہے۔ اسرائیل عبرانی زبان کا لفظ ہے۔ عربی میں اس کا ترجمہ عبداللہ یعنی اللہ کا بندہ بنتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ علیہ السلام کو 12 بیٹے عطا فرمائے، اور اللہ کی شان کہ ان میں سے ہر ایک سے آگے ایک مستقل خاندان بنا، اور یہی 12 خاندان بنی اسرائیل کہلائے، یعنی حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد۔ اللہ تعالیٰ نے ان 12 بیٹوں میں سے حضرت یوسف علیہ السلام کو ایک خاص مقام عطا فرمایا۔ وہ یہ کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد میں صرف حضرت یوسف علیہ السلام کو نبوت ملی، اور یہ 12 بھائی 4 ماؤں سے تھے۔ ان میں حضرت یوسف علیہ السلام کے سگے بھائی بنیامین تھے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام کو اپنی تمام اولاد میں سے انہی 2 بھائیوں میں سب سے زیادہ محبت تھی، اور آپ علیہ السلام ان دونوں سے دوسروں کے مقابلے میں زیادہ پیار کرتے تھے۔ ایک دفعہ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے والد سے کہا، ابا جان، کل رات میں نے خواب میں دیکھا ہے کہ 11 ستارے اور سورج اور چاند مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے فوراً سمجھایا، بیٹا اپنا یہ خواب چھپا کر رکھنا، اپنے بھائیوں کو نہ سنانا، مجھے ڈر ہے کہ وہ مارے حسد کے تیرے خلاف کوئی چال چلیں گے۔ اور ساتھ ہی یہ خوشخبری بھی دی کہ اس خواب سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ آگے چل کر اللہ تمہیں پیغمبری دے گا اور تمہیں خوابوں کی تعبیر کا علم دے گا اور تم سردار بنو گے۔ باقی بھائی حضرت یعقوب علیہ السلام کے یوسف اور بنیامین کے ساتھ سلوک کو دیکھ کر ناراض رہتے تھے۔ بالآخر انہوں نے اس بات کا ارادہ کیا کہ کسی طرح یوسف سے جان چھڑائی جائے کہ پھر ابا جان پوری طرح ہماری طرف متوجہ ہو جائیں گے۔ چنانچہ ایک بھائی نے بڑی چالاکی سے حضرت یعقوب علیہ السلام سے اس بات کی درخواست کی کہ یوسف ہمارے ساتھ کھیلنے چلے جائیں، اور وعدہ کیا کہ ہم ان کا خیال رکھیں گے۔ اجازت ملنے پر سب بھائی یوسف علیہ السلام کو لے کر جنگل چلے گئے۔ یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے جنگل میں جا کر یوسف علیہ السلام کو ایک ویران کنویں میں گرا دیا، اور روتے ہوئے گھر آئے اور اپنے والد سے یہ جھوٹ بولا کہ ہم کھیلتے کھیلتے ذرا ادھر ادھر نکل گئے تھے۔ یوسف پیچھے سامان کے پاس تھے، ہمارے پیچھے بھیڑیا آ کر انہیں کھا گیا، اور ان کی قمیص دکھائی جس پر کسی جانور وغیرہ کا خون لگا کر لائے تھے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اس کہانی پر اعتبار نہ کیا اور کہا، اگر بھیڑیا
یوسف کو کھا گیا تو قمیص کو کیوں نہ پھاڑا؟ یہ کیسا بیڑیا تھا جس نے قمیص تو پھاڑی نہیں اور یوسف کو قمیص کے اندر سے کھا گیا؟ تم لوگ یہ جھوٹی بات مجھے بتا رہے ہو، لیکن میں صبر کرتا ہوں اور اللہ سے دعا مانگتا ہوں، وہی اس معاملے کو کھولے گا۔ پھر آپ علیہ السلام ہر وقت حضرت یوسف علیہ السلام کی جدائی کے غم میں روتے رہتے تھے، حتیٰ کہ روتے روتے آپ علیہ السلام کی بینائی بھی چلی گئی۔ بہرحال ایک قافلہ مصر جا رہا تھا، راستے میں اس کنویں کے پاس ٹھہرا۔ ایک آدمی نے پانی نکالنے کے لیے کنویں میں ڈول ڈالا تو یوسف علیہ السلام، جو سب بھائیوں سے چھوٹے اور اس وقت ننھے بچے تھے، اس ڈول کے ساتھ چمٹ گئے اور ڈول کے ساتھ باہر نکل آئے۔ قافلے والے اس قدر خوبصورت بچے کو دیکھ کر بے حد حیران ہوئے اور خوش بھی ہوئے۔ پھر انہیں ساتھ لے لیا اور مصر جا پہنچے۔ ان لوگوں نے مصر جا کر یوسف علیہ السلام کو بیچ دیا۔ آپ علیہ السلام کو مصر کے وزیر خزانہ عزیز نے خرید لیا اور اپنے گھر لے گیا۔ اب آپ وزیر خزانہ کے گھر میں پرورش پانے لگے۔ آپ علیہ السلام جوان ہوتے گئے۔ اللہ نے آپ کو بے حد حسین عطا فرمایا تھا۔ عزیز دیکھ رہا تھا کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے چہرے پر حکمت اور عقل کا نور چمک رہا ہے، اس لیے وہ آپ علیہ السلام پر خصوصی توجہ دیتا تھا۔ لیکن عزیز کی بیوی زلیخا آپ پر بری نگاہ رکھتی تھی۔ پھر اس نے ایک چال چل کر اور جھوٹا الزام لگا کر آپ علیہ السلام کو قید خانہ میں ڈلوا دیا۔ قید خانے میں آپ کے ساتھ 2 آدمی اور بھی تھے۔ ان دونوں نے ایک ایک خواب دیکھا اور آپ علیہ السلام سے ان کی تعبیر پوچھی۔ آپ علیہ السلام نے تعبیر بتلانے سے پہلے انہیں ایمان کی دعوت دی، ایک اللہ کی طرف بلایا اور اس شرک کو چھوڑ دینے کو کہا۔ ان دونوں پر بادشاہ کے خلاف تختہ الٹنے کی سازش کا الزام تھا۔ ان میں سے ایک شاہی باورچی جبکہ دوسرا شاہی محل میں شراب پلانے پر مقرر تھا۔ ان میں جو شاہی محل میں شراب پلاتا تھا، اس نے یہ خواب دیکھا کہ وہ شراب نچوڑ رہا ہے، جبکہ شاہی باورچی نے یہ خواب دیکھا کہ اس کے سر پر روٹیاں رکھی ہیں اور پرندے آ کر ان روٹیوں سے کھا رہے ہیں۔ آپ علیہ السلام نے پہلے شخص کو یہ تعبیر بتائی کہ وہ پہلے کی طرح دوبارہ بادشاہ کو شراب پلایا کرے گا، جبکہ دوسرے کو یہ تعبیر بتائی کہ اس کو سزائے موت ملے گی۔ پھر دونوں کے ساتھ ویسا ہی ہوا جیسا آپ علیہ السلام نے خواب کی تعبیر دی تھی۔ جب دونوں قیدی قید خانے سے جانے لگے تو آپ علیہ السلام نے شاہی شراب پلانے والے سے کہا، جب بادشاہ کے پاس جاؤ تو وہاں میرا ذکر کرنا اور اسے بتلانا کہ مجھ پر جھوٹا الزام لگا کر قید میں ڈالا ہوا ہے۔ مگر وہ باہر جا کر بھول گیا اور اس بات کو کئی سال گزر گئے۔ ایک دفعہ ایسا ہوا کہ بادشاہ نے ایک خواب دیکھا کہ 7 دبلی گائیں جنہوں نے 7 موٹی گائیوں کو کھا لیا، اور یہ بھی دیکھا کہ 7 سرسبز کھوشے ہیں اور 7 سوکھے کھوشے ہیں۔ بادشاہ یہ خواب دیکھ کر بڑا پریشان ہوا، بہت سے لوگوں سے اس کی تعبیر پوچھی، مگر کسی کی سمجھ میں کچھ نہ آیا۔ انہی دنوں میں اس شاہی ملازم کو حضرت یوسف علیہ السلام یاد آئے اور آپ علیہ السلام کی نصیحت بھی یاد آئی۔ اس نے فوراً بادشاہ سے کہا کہ آپ کا مسئلہ میں حل کر دیتا ہوں۔ میں ایک ایسے شخص کو جانتا ہوں جو اس خواب کی تعبیر بتلا سکتا ہے، لیکن وہ اس وقت قید خانے میں بے گناہ پڑا ہے۔ بادشاہ نے اس شاہی ملازم کو فوراً قید خانے بھیجا تاکہ حضرت یوسف علیہ السلام سے خواب کی تعبیر پوچھ آئے۔ شاہی ملازم نے جا کر خواب کی تعبیر بیان کرنے کی درخواست کی تو آپ علیہ السلام نے اس خواب کی یہ تعبیر بیان کی، مصر پر 7 سال تو سرسبزی کے گزریں گے، تم لوگ ان 7 برسوں میں
خوب کھیتی کرنا اور اگنے والے غلے کو احتیاط سے استعمال کرنا اور کافی سارا ذخیرہ کر لینا، کیونکہ اگلے 7 سال قحط پڑے گا۔ یہ ذخیرہ کیا ہوا غلہ ان 7 برسوں میں کام آئے گا۔ بادشاہ یہ تعبیر سن کر حیران زدہ ہو گیا اور اسے حضرت یوسف علیہ السلام کی بے پناہ عقل مندی پر تعجب ہوا۔ فوراً آپ علیہ السلام کو قید سے رہا کروایا۔ آپ علیہ السلام پر لگائے گئے الزام کی تحقیق کروائی تو الزام غلط ثابت ہوا۔ پھر آپ علیہ السلام کی عقل، صلاحیت، دیانت اور حکمت کو دیکھتے ہوئے آپ علیہ السلام کو مصر کا وزیر خزانہ بنا دیا گیا۔ 7 سال خوشحالی سے گزر گئے۔ آپ علیہ السلام نے بڑی حکمت اور تدبیر سے ان 7 برسوں میں اگلے 7 قحط والے برسوں کے لیے غلہ جمع کر لیا۔ جب قحط پڑا تو اس سے مصر کے پڑوسی ممالک بھی متاثر ہوئے اور یہ بات بھی سب جان گئے کہ ان دنوں غلہ صرف مصر میں ہے، اس لیے دوسرے لوگوں کی طرح آپ علیہ السلام کے بھائی بھی باپ کے حکم پر غلہ لینے مصر آئے۔ البتہ ان کے ساتھ اس سفر میں بنیامین ساتھ نہ تھا۔ جب آمنے سامنے ہوئے تو یوسف علیہ السلام تو انہیں پہچان گئے، پر وہ بھائی نہ پہچان سکے، اور پہچانتے بھی کیسے اتنے برسوں بعد جو دیکھا تھا۔ آپ علیہ السلام نے ان کی ضرورت کو دیکھتے ہوئے کہا کہ اب کی بار تو غلہ لے جاؤ، پر اگلی بار اگر بنیامین کو ساتھ نہ لائے تو غلہ نہ ملے گا۔ دوسری بار یہ بھائی بنیامین کو ساتھ لے آئے۔ آپ علیہ السلام نے انہیں روکنے کی یہ تدبیر کی کہ اپنے خادموں کو حکم دیا کہ وہ ایک شاہی پیالہ چپکے سے بنیامین کے سامان میں رکھ دیں۔ جب یہ بھائی غلہ لے کر لوٹنے لگے تو شاہی خادموں نے اعلان کر دیا کہ بادشاہ کا ایک پیالہ گم ہو گیا ہے۔ یہ سن کر سب بھائی بیک زبان بولے، ہم نے نہیں چرایا، چاہو تو ہماری تلاشی لے لو، اور کسی کے پاس سے وہ پیالہ نکل آیا تو بے شک پیالہ چرانے والے کی سزا میں اسے اپنا غلام بنا لینا۔ اس کے بعد خادموں نے پیالہ ڈھونڈنا شروع کیا تو وہ بنیامین کے سامان سے نکل آیا۔ چنانچہ آپ علیہ السلام نے بنیامین کو اپنے پاس روک لیا۔ بھائیوں نے بے حد منت کی کہ اسے چھوڑ دیجئے، مگر آپ علیہ السلام نہ مانے اور یہ سب بنیامین کے بغیر واپس چلے گئے اور یعقوب علیہ السلام کو بتایا کہ کیا واقعہ ہوا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو تیسری بار مصر بھیجا کہ یوسف علیہ السلام اور بنیامین کو ڈھونڈ لاؤ۔ جب یہ آپ علیہ السلام کے دربار میں پہنچے تو آپ علیہ السلام نے انہیں بتلا دیا کہ میں تمہارا بھائی یوسف ہوں، اور سب کے سر شرم سے جھک گئے۔ وہ جانتے تھے کہ انہوں نے بچپن میں یوسف کے ساتھ کیا کیا تھا۔ انہوں نے اپنی غلطی مان لی تو حضرت یوسف علیہ السلام نے بھی انہیں معاف کر دیا۔ پھر قمیض دے کر انہیں واپس بھیجا کہ یہ قمیض لے جا کر ابا کے منہ پر ڈال دینا، ان کی آنکھیں ٹھیک ہو جائیں گی۔ پھر انہیں لے کر یہاں چلے آنا۔ چنانچہ انہوں نے واپس جا کر ایسا ہی کیا، جس سے حضرت یعقوب علیہ السلام کی آنکھیں ٹھیک ہو گئیں۔ پھر سب گھر والے مصر آئے۔ آپ علیہ السلام نے اپنے والدین کو تخت پر اپنے دائیں اور بائیں بٹھایا۔ پھر آپ علیہ السلام نے اپنے بچپن کے خواب کا ذکر کیا کہ آج وہ پورا ہوا۔ اس پر سب نے اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا۔ اور یہ تھی ایک مختصر سی کہانی حضرت یعقوب علیہ السلام کی۔